وہ کون سا بارود ہے جو عمران خان کی بہن کے پاس ہے؟ اہم انکشافات، بہت اہم خبر۔ دوسری بڑی خبر، اور ایک صحافی کے گھر پر چھاپا پڑا ہے۔ وہ صحافی کون ہے؟ صحافی کیوں؟ اور تیسری بڑی خبر اور اہم خبر، بلاول بھٹو زرداری کی نواز شریف سے ملاقات میں کیا فارمولہ طے پایا ہے؟ اور پھر ایک اہم ذرائع سے ہمیں ملنے والی ایک اور بڑی معلومات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں درخواست کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ایک بہت ہی بھاری اسلحہ، بہت بڑا اسلحہ، اور یوں سمجھیے کہ ایسا مواد جو اگر ہاتھ لگ جائے تو عمران خان کی بہنوں کو بڑی ہی کڑی سزا مل سکتی ہے۔ اب وہ آخر اسلحہ کیا ہے اور کس طریقے کا ہے، ذرا اس پر گفتگو کروں گا، لیکن چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد پھر میں مزید آپ کو گفتگو کروں گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی ایک اہم خبر کہ کیا آئینی ترامیم ہو رہی ہے اور اس حوالے سے کیا معاملات ہیں۔ اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ جیسے ہی یعنی شنگھائی کارپوریشن کا جو اجلاس ہے وہ ہونا ہے، اور وہ اجلاس جیسے ہی ختم ہوگا ان 14، 15 اور 16 کو، تو 17 کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 17 اور 18 اور 19 کو آئینی ترامیم ہو جائے گی۔ اس آئینی ترامیم کے لیے 2/3 میجورٹی یعنی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ یہ شور شرابہ آپ نے بے تحاشا سنا ہوگا، لیکن کیا 2/3 اکثریت کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی انسٹرکشنز آپ کو سوشل میڈیا پر مل رہی ہوگی؟ میں نے پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں سے گفتگو کی اور ان سے یہ پوچھا کہ آئینی ترمیم کے لیے کیا آپ سب کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو آپ نے لانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تو مجھے 2 سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں نے معلومات یہ دی ہے کہ ابھی تک ان کے ساتھ کوئی مسودہ شیئر نہیں ہوا ہے، اور جو دوسری بڑی خبر مجھے ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ انہیں کہا یہ گیا ہے کہ اگلے ہفتے میں، یعنی کہ اگلے ہفتے کا مطلب ہے کہ 15-16 کے بعد آپ کی پاکستان اور خصوصاً اسلام آباد میں موجودگی یقینی ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو ایک بڑی خبر جو دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ جس آئینی ترمیم کا شور مچا ہوا ہے اس کی اطلاعات کے مطابق وہ ترامیم کے لیے کچھ ایم این ایز کو نہیں بلکہ سب ایم این ایز کو دونوں سیاسی جماعتوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ ہر صورت میں اسلام آباد میں 16 کے بعد موجود ہوں، یعنی 16، 17 اور 18 ان 3 دن اپنی موجودگی کو آپ کو یقینی بنانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں وہاں پر ایک بڑی تبدیلی 16، 17، 18 کو ہوگی۔ اب آئیے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کا بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ اہم خبر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 اکتوبر کو، آج 10 اکتوبر ہے، 6 دن ہو چکے ہیں، 4 اکتوبر کو عمران خان کی طرف سے ڈی چوک پہ مظاہرے کا کہا گیا تھا، اور 4 اکتوبر کو ہی اگر کوئی گرفتار ہوا اور جس کی گرفتاری پوری پی ٹی آئی کی جو بڑی لیڈرشپ ہے وہ ساری بھاگی ہوئی تھی، کوئی سامنے نہیں آیا، اور اگر سامنے کوئی آیا تو وہ تھی عمران خان کی 2 بہنیں، یعنی کہ علیمہ اور عظمیٰ۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان دونوں جو ہیں وہ اس دن گرفتار ہوئی، ان کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اگلے دن انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، ان کا ریمانڈ ہوا اور پھر ریمانڈ ہوا اور پھر ریمانڈ ہوا اور پھر ریمانڈ ہوا۔ آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آج 10 اکتوبر ہے، 6 دن ہو چکے ہیں ان کی گرفتاری کو، اور آج آپ کو بڑی مزے کا خیز خبر میں دینے والا ہوں کہ بڑی اہم معلومات آپ کو دینے والا ہوں جو شاید ابھی تک آپ کو پاکستان کے کسی ٹی وی چینل سے نہیں ملی ہوگی۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایک بڑے ہی اہم جج ہیں ابو الحسنات صاحب، ان کی وہاں پر ان کا مقدمہ لگا۔ اب حیرت انگیز بات ہے کہ دہشت گردی کی عدالت میں ان کا مقدمہ اس لیے لگا ہے کیونکہ دفعات جو رکھی گئی ہیں وہ دہشت گردی کی رکھی گئی ہیں، تو دہشت گردی کی عدالت میں وہاں گورنمنٹ کی طرف سے جو وکلا پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں 10 دن کا ریمانڈ چاہیے۔ اب جج نے پوچھا بھائی 10 دن کا ریمانڈ کیوں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ان سے کچھ چیزیں ایسی برآمد کرنی ہیں جو شواہد ہیں۔ اب ذرا یہ بات چیت چل رہی ہے، تو اتنی دیر میں علیمہ خان صاحبہ، وہی عمران خان والا اسٹائل، آپ کو معلوم ہے عمران خان بھی کہتے ہیں وکیل کو چھوڑو میں روسٹم پر آ کر میں بات کرتا ہوں، تو علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ روسٹم پر آ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے جج صاحب نے کہا کہ آپ کو اچھا یہ جج صاحب کے بڑے احسانات ہیں عمران خان پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کو جب سائیکل چاہیے تھی
تو اسی جج کے پاس مقدمہ آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہاں بھائی سائیکل دے دو. جو عمران خان کے کمرے بڑے کرنے تھے تو جو دروازے جو جگہیں توڑنی پھوڑنی تھی اور وہ جو کمرے بڑے کرنے تھے ان کی منظوری بھی انہوں نے دی تھی. جو عمران خان کو مشینیں چاہیے تھی مختلف ایکسرسائز کی وہ بھی انہی جج صاحب نے دی تھی. جو عمران خان کے روم کولر کرنا تھا وہ بھی انہوں نے کیا تھا. تو علیمہ خان صاحبہ جب ان کے پاس درخواست لے کر گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا اوکے. اب آج بڑا زبردست ہوا, آج جب یہ بات ہوئی تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جناب ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں عمران خان کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ہمیں دفعہ 144 کو توڑنا ہے. تو جج صاحب نے کہا آپ کو دفعہ 144 کو توڑنا تھا, یعنی دفعہ 144 کو توڑنے کا مطلب ہے آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ ظاہر ہے ابھی وہ اتنی پولیٹیکل نہیں ہے, اتنی ان کو قانون کی بات نہیں معلوم, تو وہ خود ہی جا کر وہاں کہنے لگی کہ بھائی ہمیں تو عمران خان نے کہا تھا کہ ہمیں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنی ہے. اب ظاہر ہے جب آپ اپنے منہ سے خود کہہ رہے ہیں کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنی ہے تو اس کے بعد جج کیا کہے گا. اب جج ہنسنے لگ گیا, سارے کمرے میں جتنے وکلا تھے وہ سارے ہنسنے لگ گئے کہ کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی جناب دفعہ 144 کی ہمیں تو توڑنا ہی توڑنا تھا, ہم نے تو اس کی خلاف ورزی کرنی تھی. خیر نقطہ یہ نہیں ہے, نقطہ یہ ہے کہ وہاں پر پولیس جو گورنمنٹ کی طرف سے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں ان سے دو بڑی بھاری چیزیں ان سے برآمد کرنی ہے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ مجرم ہے. اب وہ دو بڑی بھاری چیزیں کیا ہوگی؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کوئی بارود ہوگا, کوئی بارود سے بھرا ہوا ٹرک ہوگا, کوئی ویپن ہوگا, کوئی ایسی چیز ہوگی. نہیں, انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی چیز ہمیں وہ موبائل چاہیے کہ جس سے یہ ویڈیو بنا رہی تھی. بلا اچھا, بلا یہ بڑا اہم ثبوت ہے اور اہم شواہد ہے کہ موبائل ہمیں وہ چاہیے کہ جس سے یہ ویڈیو بنا رہی تھی. اچھا 6 دن سے ان کے پاس موجود ہیں علیمہ صاحبہ اور ابھی تک بہرحال ان سے موبائل وہ ریکور نہیں کر سکا. تو انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو یہ چیز چاہیے, بلا دوسری کیا چیز چاہیے؟ اب آپ چلیے تکا لگائیے کہ پولیس کو اور جو ادھر تحقیقات کر رہے ہیں لوگ ان کو کیا چیز چاہیے ہوگی علیمہ خان صاحبہ سے. انہوں نے کہا کہ دوسری جو بڑی اور اہم ہمیں چیز چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ اشتعال دلا رہی تھی وہ تھا مائکروفون. اچھا وہ آپ نے کہا نا اسپیکر ایک ہوتا ہے وہ یوں اعلان کر رہے ہوتے ہیں ہاں بھائی سب لوگ جمع ہو جائے, کہہ رہے اصل ثبوت وہ ہے, وہ ہمیں ملنا چاہیے. اب جج بھی عجیب ہنستے لگے, سب لوگ دیکھنے لگے کہ بھائی کیا بات کر رہے ہیں آپ کے, یعنی وہ آپ کو مائکروفون چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ اشتعال دلا رہی تھی اور وہ ہمیں چاہیے. تو دو اہم جو ثبوت ہمیں چاہیے کہ جس کی بنیاد پر عمران خان کی بہنوں کو سزا ہو سکتی ہے وہ ہمیں ابھی تک ان سے ریکور نہیں ہوئے. اب وہ ریکور نہیں ہوئے, ظاہر ہے مائکروفون ایک چاہیے اور ایک چاہیے موبائل. جج بہرحال جج ہیں صحیح ہے, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اب جب تک یہ سبمٹ چل رہی ہے, جب تک یہ کانفرنس چل رہی ہے تب تک کوئی باہر آ نہیں سکتا ہے. تو جج نے کہا کہ ہاں بھائی 2 دن کا اور ریمانڈ دے دو ان کو, یعنی 2 دن کی پولیس کسٹڈی اور دے دی. اور جو دو اہم شواہد عمران خان کی بہنوں سے جو چاہیے وہ ایک وہ مائکروفون چاہیے اور دوسرا موبائل چاہیے. اب یہ دونوں ملتے ہیں نہیں ملتے ایک الگ بات ہے. خیر ایک اور صاحب ہیں, اب میں ایک اور بڑی خبر آپ کو دینے والا ہوں. ایک اور صاحب ہیں جس کا نام ہے آغا شیخ سرور. آغا شیخ سرور, میرا ان سے کوئی ذاتی تعارف نہیں ہے, نوجوان سے صاحب ہیں. میں نے جو سوشل میڈیا پر ان کو دیکھا میں نے کوئی 2-3 تاریخ کو اور اس سے پہلے کے تاریخ کو. سوشل ٹویٹر پر ان کی فالوئنگ کوئی تھی 1000-2000 لوگ ان کو دیکھ رہے تھے, لیکن ایک دم سے 4 اور 4 تاریخ کو ان کی فالوئنگ 60,000-70,000 تک پہنچ گئی. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے, دیکھنا چاہیے کہ کیا صاحب ہے. اچھا یہ صاحب جو ہیں یہ ادھر نوحے پڑھتے تھے, ادھر نوحے سے مراد یہ ہے کہ ادھر کی داستان گوئی کر رہے تھے کہ دیکھیے اب جو ہے وہ کتنے لوگ آئے ہیں, یہ دیکھیں یہ یزید کی فوج آ رہی ہے, یزید کی قوتیں آ رہی ہے, اور یہ دیکھیے گا کہ جناب اس وقت جو حسین کا لشکر ہے وہ جا رہا ہے. در حقیقت کوئی مذہبی واقعہ نہیں بیان کرتے تھے, بلکہ وہ جو عمران خان کی ادھر جو مظاہرے میں لوگ آئے تھے ان کی طرف سے وہ کامنٹری کرتے تھے اور وہ اس طرح کا بیانیہ پیش کرتے تھے کہ دیکھیے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دیے, اس طرح کا وہ مطلب وہ پی ٹی آئی سپورٹو وہ بیانیہ پیش کر رہے تھے. کل جو ہے وہ یہ میں آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں, ان کے گھر پر جو ہے وہ چھاپا پڑا ہے اور بقول ان کے کہ اس وقت آغا شیخ سرور صاحب کو جو ہے وہ لاپتہ ہے. سر جی میں آغا شیخ سرور کا والد ہوں. میرے گھر میں کہتے کم از کم 15 سے 20 پولیس والوں نے چھاپا مارا اور میرے گھر کی لیڈیز کے ساتھ انہوں نے بہت ہی کہتے بدتمیزی کی ہے, اور کہتے گھر کے ہمارے کہتے موبائل اور چیزیں بھی کہتے نکال کے لے کے چلے گئے. یہ دیکھیں میرے گھر کی حالت, یہ دیکھیں ادھر یہ دیکھیں انہوں نے ادھر الماریوں میں ادھر کھولتے ہوئے, اور یہ دیکھیں یہ نیچے دیکھیں میری وائف کا دوپٹہ, یہ دیکھیں ادھر یہ ادھر یہاں بھی یہ دیکھیں ادھر یہ دوپٹہ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ دیکھیں یہ میرے یہ بھائی ہے,
خیر میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو کہ جس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ بالکل اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آزادی اظہار ہونا چاہیے، لیکن آزادی اظہار ایک لمٹ تک ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جہاں سے آپ ریاست کو باقاعدہ جو ہے وہ یزیدی فورس اور یہ اور وہ اور فلانا ڈمکانا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو پھر نگاہ جاتی ہے۔ خیر اچھا، باقی سارے لوگ تو چھپے ہوئے تھے، یہی صاحب تھے، مالی حالات ان کے اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اب جتنے یہ مشہور ہو چکے ہیں انشاءاللہ ان کے اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن نقطہ یہ نہیں، نقطہ یہ ہے کہ انہیں یہ لاپتہ ہے۔ اچھا، لاپتہ کا ظاہر ہے میں ہمیشہ سے مخالفت کرتا رہا ہوں کہ کسی بھی شخص کو لاپتہ نہیں ہوتا، نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو جو انہوں نے اگر کرائم کیا ہے، جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے، اس کے خلاف آپ ایف آئی اے کے تھرو ایک ایف آئی آر درج کروائے، ان کو پیش کر دیجئے، جو بھی معاملات ہوں وہ قانونی طور پر ہو تو وہ ذرا بہتر رہتا ہے۔ یہ طریقہ کار میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ ہم اور مختلف چیزوں کو ہائپ کریٹ کرتے ہیں۔ جو بھی انہوں نے اگر غلط بیانیاں کیے، انہوں نے بتایا کہ جناب ادھر گولیاں برس رہی تھی اور نہیں برس رہی تھی، تو بھی ایف آئی اے کو دے، جو بھی معاملات ہیں اس کو ایف آئی اے کے تھرو اگر آپ حل کریں۔ میں ان کے نقطہ نظر سے حمایت نہیں کرتا جس طریقے کی یہ صحافت کرتے ہیں یا جس طریقے کا یہ پروپیگنڈا مہم چلاتے ہیں، میں بہرحال اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس طرح کے لوگوں پہ اگر کوئی بھی لاپتہ ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ قانون کا طریقہ کار اپنانا چاہیے، وہ ذرا بہتر رہتا ہے۔ آخری خبر تو نہیں، البتہ دو اور بڑی خبریں دوں گا اور اس کے بعد ہم گفتگو کو سمیٹیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے وفد کے ساتھ نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے۔ بہت سارے لوگ اسے یہ تصور کر رہے ہیں کہ جناب وہاں پر کوئی آئینی ترامیم کے حوالے سے بات ہوئی ہے، کسی اور معاملات پر بات ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، لاہور میں موجود نہیں ہیں، اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، بہت سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت سعودی وفد بھی آیا تھا، اس وقت سمٹ بھی ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے جو پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں آئندہ دنوں کے اندر، اور پچھلے 2 دنوں کے اندر بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سارے لوگ آئیں، تو ان ملاقاتوں کے سلسلے کے لیے اس وقت نواز شریف صاحب نے اسلام آباد میں قیام کیا ہوا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو سعودی اعلیٰ وفد آیا اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ملاقات کے لیے گئے، تو اس وقت جو حکمران اعلیٰ قیادت ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اور در حقیقت اس ملاقات کا اہم مقصد، جو میں نے ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک صاحب کو میں نے فون کر کے جب خبر لینے کی کوشش کی ہے تو مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ در حقیقت ایک آگے کوارڈینیشن کو بہتر کرنے کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ کا طے جو ہے وہ جس دن 7 تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس دن یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ جناب ایک ملاقات کریں گے، بیٹھیں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی اس میں، تو در حقیقت انہی سیاسی معاملات پر انہی پر گفتگو ہوئی ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ٹیم کام کر رہی ہے دونوں نے ایک دوسرے پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور دونوں ٹیمیں مل کر کام کرے گی، یہ بات وہاں پر طے ہوئی ہے، لیکن کوئی مسودے کے حوالے سے، کچھ چیزوں کے حوالے سے کہ جناب کیا جج بنے گا کیا نہیں بنے گا، اس حوالے کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ یہ کام دوسری ٹیمیں کر رہی ہیں کہ جو پس پردہ کام کر رہی ہیں، مطلب انہی سے لنک، یعنی کہ ان کی بھی ایک 4-5 لوگوں گروپ ہے، مسلم لیگ نون کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، آپس میں مل کر چیزوں کو طے کر رہے ہیں اور اسی کے ذریعے چیزوں کو فائنلائز کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ در حقیقت صورتحال ہے اس وقت، یہاں تک کہ اب تک کی بڑی بڑی خبریں یہی ہے کہ جو ہم نے آپ کو دی ہے۔ مزید اس حوالے سے کوئی مزید خبریں آئیں گی تو ہم آپ کو دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ دنوں کے اندر وہ بھاری آلات جو کہ عمران خان کی بیانوں کو گلٹی ثابت کریں گے وہ برآمد ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا یہ پھر بعد میں ضمانتوں پہ چلا جائے گا معاملہ، فی الحال کچھ عرصے کے بعد ہی اس بارے میں معلوم ہوگا۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجیے۔ انیس منصوری کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔